أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن من البيان لسحر. وقال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. وكما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. گرامی مرتبہ حضرات اساتذہ کرام، معزز علماء کرام اور عزیز طلباء، میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ مجھے آپ حضرات کے انجمن کے اس نمائندہ پروگرام میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ یہاں حاضری کے بعد کچھ عزیزوں کی تقریریں بھی سننے کا اتفاق ہوا اور اسی طرح کلام منظور بھی پیش ہوا۔ پروگرام کا جتنا حصہ بھی سنا گیا اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات محنت کر رہے ہیں، توجہ، دلچسپی اور لگن کے ساتھ انجمن کے پروگراموں میں شرکت کریں، اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کے لیے کوشش کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب در حقیقت آپ کے ان اساتذہ کرام کا فیضان ہے جو روز و شب آپ کو بنانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس انجمن میں اور اس کے پروگراموں کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے محترم مولانا نعمان صاحب اللہ نے ان کو بہت ذوق دیا اور بہت فکر مند رہتے ہیں کہ طلباء تعلیمی، تقریری اور تربیتی اعتبار سے آگے بڑھیں، اور بھی آپ کے اساتذہ کرام جو فکریں کر رہے ہیں وہ سب قابل مبارکباد ہیں، اور آپ حضرات بھی جو اس طرح کے پروگراموں سے اپنی صلاحیتوں کو گلا بخشنے کا کام کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ سب طالبان علم نبوت ہیں، آپ کا ایک مشن ہے، ایک منزل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس وقت جس مشغلے میں ہیں یہ آپ کی منزل سے مختلف نہیں، یہ علم ہی آپ کی منزل ہے، اور دنیا کے دوسرے اداروں میں زیر تعلیم طلباء سے جو چیز آپ کو ممتاز بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں علم مقصد نہیں ہے، منزل نہیں ہے، بلکہ علم ایک ذریعہ ہے۔ علم ایک ذریعہ ہے اچھی زندگی گزارنے کا، سماج اور معاشرے میں وقار اور تمکنت کے ساتھ رہنے کا،
علم ایک ذریعہ ہے اپنی حیثیت عرفی کو بنانے کا، لیکن آپ کا امتیاز یہ ہے، آپ کے بزرگوں نے آپ کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ آپ کے لیے علم محض ایک ذریعہ نہیں ہے بلکہ ایک مقصد ہے۔ اس لیے آپ کی یہ پڑھائی، آپ کی یہ تگ و دو اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے دنیا کے بڑے بڑے مناصب حاصل کر لیں گے یا یہ کہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے، نہیں، یہ آپ کا مقصد بالکل نہیں۔ آپ اس علم کے ذریعے در حقیقت آخرت کے طالب ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت آپ کو نصیب ہو جائے، خود شناسی آپ کے اندر پیدا ہو جائے، اور آپ اس علم کی برکت سے چراغ جلانے کا کام کریں اور دنیا سے اندھیاروں کو ختم کرنے کا فریضہ انجام دے سکیں۔ اس لیے آپ کو اپنی اہمیت کا بھی احساس ہونا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ دیکھیے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ایمان اور عمل صالح پر استقامت بہت بڑا مسئلہ ہے، اتنا آسان ہے۔ ہر زمانے کے اعتبار سے جو فتنے آتے ہیں وہ اس ذوق کے مذاق اور مزاج کا لحاظ ہے۔ یہ چونکہ زمانہ علم کا ہے، سائنس کا ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس لیے اس زمانے کے فتنے بھی علم اور تحقیق کے لباس میں آتے ہیں۔ ایک عام سا آدمی بھی اگر کسی کو غلط ڈالنا چاہ رہا ہے، بھٹکانا ہے، شکوک و شبہات کے جراثیم پیدا کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ بھی بخاری اور مسلم سے نیچے کی بات نہیں کرتا۔ وہ بھی یہ کہے گا فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر یہ حدیث ہے، اس حدیث کا یہ حکم ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اگرچہ یہ کلمۃ الحق کی مرید بھی الباطل کا مزاج ہے، لیکن لوگ جتنے حربے اپنا رہے ہیں وہ علم کی راہ سے۔ اس لیے یاد رکھیے، فتنوں کے اس دور میں اگر آپ اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی علم کے ہتھیار سے پوری طرح لیس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا علم گہرا نہیں ہوگا، مضبوط نہیں ہوگا، تو آپ ٹھہر نہیں سکتے۔ باہر جا کر دیکھیے، طوفان ہے، سیلاب ہے، سوالات۔ آپ اگر اپنے علم پر مطمئن نہیں ہوں گے، آپ کو اپنے علم میں مہارت نہیں ہوگی، نصوص میں آپ کو صحیح طور سے نصوص کی واقفیت نہیں ہوگی، پھر آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے سب سے پہلے تو آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی درسیات پر پوری طرح فوکس کریں، مکمل حاضری کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اپنی کتابوں کو پڑھیں تاکہ علم میں رسوخ حاصل ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اساتذہ کرام کے ذریعے، جو علوم آپ تک منتقل ہو رہے ہیں، ان علوم کو عام لوگوں تک، عام مسلمانوں تک پہنچانا، عام انسانوں تک ان کی ترسیل، یہ بھی آپ کے لیے ہے۔ القاء کا انداز کیسا ہے؟ کیسے آپ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکیں گے؟ اس کے لیے خاص طور سے انجمنوں کا پلیٹ فارم ہے۔ آپ کو یہ پلیٹ فارم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ آپ ابھی سے مشق کر سکیں، ورنہ ہوتا کیا ہے، ایک آدمی کے پاس علم اور فن کی بہتات ہے، بہت کچھ ہے اس کے سینے میں، لیکن اس کے پاس دوسروں تک اپنے علم کو منتقل کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، اس علم کی روشنی سے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے، لیکن اس سے دوسروں کو فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ علم کی امانت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہی جب جاتا ہے تو علم کے ساتھ ہی دفن ہوتا ہے، اس کے علم سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ حضرات کو بولنا بھی سیکھنا ہے، آپ کا قلم بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ قلم کا دور ہے، قلم کا زمانہ۔
آپ کی زبان بھی بہت اچھی ہونی چاہیے، آپ کا اسلوب بھی بہت عمدہ ہو، اس لیے کہ اگر آپ کو بات کہنے کا سلیقہ ہے تو آپ پورے مجمع کے حواس پر قابو پا سکتے ہیں۔ منٹوں میں آپ مجمع کے رخ کو، ان کے زاویہ نظر کو بدل سکتے ہیں اگر آپ اپنی بات کو کہنے کا سلیقہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ان انجمنوں کی اہمیت کو سمجھیے، بولنا سیکھیے۔ اور بولنا کیسے سیکھیں؟ جو آدمی بولتا ہے بولتے بولتے اسے بولنا ہے، اس لیے بولنا ہے، خوب بولنا، خوب مشق کرنی ہے، پابندی کے ساتھ اس کے پروگراموں میں شرکت کیجیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کریں گے۔ قوم کو اس وقت گونگے مولویوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگ کرامت نہیں ہیں جو بولنا ہی نہیں جانتے۔ قوم کے خلق سے وہ تیار ہوتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، بنتے ہیں، لیکن وہ قوم کو کچھ ریٹرن نہیں دے پاتے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا پاتے۔ یہ تو بہت بری بات ہے۔ آپ فائدہ کب پہنچا پائیں گے؟ جب آپ ممبر سنبھال سکیں۔ آپ کب فائدہ پہنچا پائیں گے؟ جب آپ کے اندر بات کرنے کا سلیقہ ہوگا، آپ قرآن اور حدیث کے علوم کو، عوام کے مزاج کو، ان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے سامنے منتقل کرنے پر قابل ہوں گے، تو گویا آپ کی گردن پر قوم کا جو احسان ہے، آپ کسی درجے میں اس کی ادائیگی سے سبکدوش اپنے آپ کو کر پائیں گے۔ اس لیے خوب بولیے، خوب تقریر کیجیے اور تقریری پروگراموں کا حصہ لیجیے۔ آپ دیکھ لیجیے ماشاءاللہ خطبہ کی ایک تاریخ ہے، خود ہمارے بزرگوں میں اور کیسی زبردست تقریر ہوا ہے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کتنے بڑے مقرر تھے، معلوم ہے نا، جب تقریر کرتے تو گھنٹوں بولتے ہی رہتے، وقت کا بھی لوگوں کو احساس نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ سہارنپور میں جلسہ تھا، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کسی لوگ لے آئے، حضرت تشریف لائے، یہ حضرت مولانا ہم سب کے استاد گرامی حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ فرما رہے تھے کہ جب مولانا کی تقریر شروع ہوئی تو ایسا سما بن گیا اور ان کی جادو بیانی کی وجہ سے لوگ ایسے مست ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شب گزر گئی اور سفیدہ سحر طلوع ہو گیا۔ جب مؤذن نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی، حضرت رائے پوری فرمانے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس شخص نے آج ہماری تہجد بھی فوت کروا دی۔ ایسی تقریریں ہوا کرتی ہیں۔ تو اس طرح کا انداز ہو، اس طرح آپ کے پاس مواد ہو، آپ کے پاس اسلوب ہو، تو پھر آپ پوری طرح مجموعے پر چھا جائیں۔ اور ایسی تقریروں کے لیے ضرورت ہے مشق اور تمرین کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بہت اچھے مقرر تھے، انہوں نے خود ان کی جو خود نوشت سوانح ہیں اس میں لکھا ہے آزاد کی کہانی، آزاد کی زبانی، کہ جب چھوٹے تھے تبھی سے مشق شروع کر دی، جتنے سامان ہوتے تھے گھر میں سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اسٹیج بنا کے اپنی بہنوں کو، گھر کے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ سمجھو کہ میں کوئی بڑا شیخ ہوں اور میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہیے، اور جب میں آؤں تو ہٹو بچوں کی آوازیں دیجیے۔ اس طرح بولا کرتے تھے، بولتے بولتے اللہ نے بولنا سکھا دیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو بہت اچھے مقرر گزرے ہیں، لیکن لوگوں نے لکھا ہے کہ مولانا آزاد نے انہیں تقریر کرنا سکھایا، لکھ کے دیتے تھے کہ آپ اس کو دیکھیے اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ اس کو کس انداز سے کریں۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ شروع میں کئی تقریریں انہیں رٹوائی گئی، اس کے بعد دیکھیے کیسے مقرر بنے اور اللہ نے کیا شان آتا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے سما بن جایا کرتا تھا، روحانیت اور معرفت کا فیضان ہوتا تھا جب ان کی تقریر ہوا۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے
کہ حضرت کی ایک تقریر سن لیتا ہوں 6 مہینے کا مواد مل جائے، ایسی جامع تقریر کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے مشق اور تمرین کی ضرورت ہوا کرتی ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بڑا اہتمام رہتا تھا کہ طلباء تقریر کرنا بھی سیکھیں۔ دارالعلوم دیوبند کی جو انجمنیں ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا سلسلہ زیادہ تر حضرت مدنی علیہ رحمہ کے ذریعے ہی شروع ہوا ہے، اور ان کو بڑی فکر رہتی ہے۔ ایک مرتبہ طلباء نے ان کو اپنے پروگرام میں بلایا اور حضرت سے کہا کہ حضرت نصیحت فرما دیجیے، ہم لوگوں کو کیسے تقریر کی مشق کرنی ہے، کیسے ہم اچھے بولنے والے اور اچھے مقرر بن سکتے ہیں۔ تو حضرت نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، جب تقریر کے لیے کھڑے ہوا کرو تو خوف کو اور ہیبت کو، رعب کو اپنے دل سے نکالو، اور یہ سمجھو کہ تمہارے سامنے جتنے بیٹھے ہیں سب گدھے ہیں۔ حوصلے سے ایک شوخ طالب علم تھا، طلباء میں تو بہرحال ہر طرح کے ہوتے ہیں، وہ کہنے لگا حضرت اگر آپ بھی اس مجلس میں موجود ہوں تو حضرت نے فرمایا مجھے موٹا گدھا سمجھ لینا۔ اس طرح ہمارے بزرگوں نے اپنے طلباء کی تربیت کی ہے، پھر ان کے تیار کردہ افراد وہ دنیا کے خطے خطے میں پہنچے اور انہوں نے علم کا چراغ جلایا، توحید کے پیغام کو عام کیا، صحیح فکر کی ترجمانی کی ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی درسیات کے ساتھ ساتھ ان پروگراموں پر بھی توجہ دیں۔ ابھی آپ کو شاید اس کا اتنا احساس نہیں ہے، لیکن جب آپ جائیں گے، میدان عمل میں جائیں گے، لوگوں سے واسطہ پڑے گا، کسی جگہ آپ مدرس ہیں یا کہیں مسجد کے امام ہو گئے، کہیں مکتب میں خدمت کرنے کا موقع ملا، اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے جو انجمن کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے مشق کی، اس کا کتنا فائدہ ہوا۔ آپ لوگوں سے بلا تکلف مخاطب ہو سکیں، ان سے آپ بات کر سکیں۔ لیکن اگر آپ نے انجمنوں کے پروگراموں میں شرکت نہیں کی ہے، اس کی مشق نہیں ہے، تو ہمیشہ ڈر کی کیفیت رہے گی، رعب کی کیفیت رہے گی، الجھن محسوس کرے گی۔ جمعہ کو تقریر کرنی ہے لیکن منگل سے ہی بات چیت بند ہو، بھائی جمعہ کی تیاری کریں، تو اس وقت آپ اس چیز کو اپنے ذہن پر مسلط کریں، اس کے بجائے ابھی سے محنت کر لیجیے۔ ماشاءاللہ آپ کو اچھا ماحول ملا ہوگا، آپ کے پاس مثالی ادارہ ہے، آپ کے پاس فکر مند اساتذہ کرام ہیں، انجمن کا پورا ایک نظام ہے، اور ماشاءاللہ آپ کی انجمن جن صوبوں کی نمائندگی کرتی ہے، وہاں سے تعلق رکھنے والے افراد میدان خطابت میں بھی اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ آپ ان کے وارث ہیں، آپ کو ان کے مشن کو اور ان کی روایات کو آگے بڑھائیں۔ اس لیے آپ اپنے پروگراموں میں اور زیادہ دلچسپی لیجیے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام عزیز طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس طرح کے پروگرام کو سجایا ہے، اسے ترتیب دیا ہے۔ صرف وہی نہیں جنہوں نے تقریریں کی، انجمن کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو تقریر کرنا سکھا دیا ہے، انجمن تو پورا ایک ادارہ ہے، اس کے ذریعے افراد سازی ہوتی ہے، اس کے ذریعے اداری صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ کیسے ایک پروگرام کو ترتیب دینا ہے، کیسے نظامت کرنی ہے، کیسے اساتذہ کرام کو دعوت دینی ہے، کیسے طلبہ عزیز کو بلانا ہے، کیسے اسٹیج سجانا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سے طلباء کی طرف سے تنقید ہوتی ہے اور بہت سی نامناسب باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، ان کو کیسے جھیلنا ہے۔ عملی میدان کے تجربے ان پروگراموں سے اور انجمنوں سے وابستگی سے آپ کو ملتے ہیں، اس لیے آپ ان تجربات سے فائدہ اٹھائیے، اپنے آپ کو قیمتی بنائیے۔ دیکھیے باہر صلاحیتوں کی قدر ہے، اور اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے اور کمال ہے تو پھر کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کہاں کے، آپ کی شکل و صورت کیسی ہے اور آپ کا لباس کیسا ہے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ لوگ آپ کی عظمت کو سلام کریں گے، لوگ آپ کے کمالات کے آگے جھک جائیں گے۔ کسب کمال کن عزیز جہاں شریف، اس لیے اپنے اندر کمال پیدا کیجیے، اپنے آپ کو بنائیے اور
सैकड़ों में एक बनी, देखिए लोगों ने आपके लिए ईद शरा कर रखा है। कौम आपका इस्तकबाल करेगी। हमारी नेक तमन्नाएँ आपके साथ हैं। अल्लाह आप हज़रात को इल्म नबूवत का हामिल बनाए, आपके मुस्तक़बिल को रोशन बनाए, आपके वालिदैन के लिए, असातिज़ा के लिए, कौम मिल्लत के लिए आंखों की ठंडक बनाए, सबको इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत मौलाना दामद बरकातुहू का, जो इस अंजुमन की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, और दूसरे असातिज़ा किराम का भी, और अपना अज़ीज़ तलबा का भी, जिन्होंने मुझे दावत दी और मुझे यहाँ हाज़िरी का मौका मिला। मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह पाक आप सबके लिए खैर, आफ़ियत, भलाई और फज़ल के मामला फरमाएँ। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।